اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ جو قیامت کا ہے، جو قریب آئے گا سو تم اس میں اور جلدی مت کرو۔ اللہ پاک ہے، اللہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جنہیں کفار اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہی فرشتوں کو وہی کے ساتھ جس میں علم رہتا ہے، دین کی روح اور جان رہتے ہیں، آپ نے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سو میرے پرہیزگاری اختیار کرو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آسمان اور زمین کو ایک دم کریکٹ پلاننگ کے ساتھ پیدا فرمایا اور وہ ان چیزوں سے بڑھ کر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے انسان کو ایک پیدا کیا جانے والے خطرے سے بنایا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حضور ہونے کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے بھینس، گائے، بکری پیدا کرے کھانے پینے کے لیے، جن میں تمہارے لیے اس کے چمڑے سے گرم کپڑے ہیں اور دوسرے بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں تمہارے لیے رونق اور خوبصورت بھی دکھتے ہیں۔ آپ جب تم شام کو چرانے سے واپس آتے ہو اور صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو تو دیکھنے میں وہ اچھے دکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھاتے ہیں جہاں تم سامان نہیں اٹھا سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی نے گدھوں اور گھوڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی ہے، اور وہ معجز ایسے سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مڈل وے کے دروازے پر جا پہنچتی ہے اور اس میں سے کئی ٹیڑھے راستے بھی نکلتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سبھی کو ہدایت فرما دیتا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے تم پر پانی اتارا ہے، اس میں سے کچھ پینے کو پانی ہے اور اس میں سے کچھ جھاڑوں کو دینے کا پانی بھی ہے، جس میں جانوروں کے کھانے کے لیے چیزیں اگتی ہے جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے میوے پھل اللہ وہی پانی سے اگاتا ہے، بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو فکسڈ ٹائم رکھ دیا، اور تمام ستارے بھی اللہ کے پلاننگ کے پابند ہے، بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جانور اور گرینری، سبزی، فروٹس اور کئی قسم کے جھاڑ جس میں جڑی بوٹیاں ہیں، اور سونا، چاندی، لوہا، اللہ نے یہ سب زمین میں پیدا کیا جن کے رنگ الگ الگ ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے چھوڑ دیا ہے، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ہوا، انوائرمنٹ کے علاوہ بحر، دریا میں اور سمندر کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اسے تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم سمندروں میں سے موتی نکالو جنہیں تم گلے میں ہار بنا کے لیے پہنتے ہو، اور اے انسان تو کشتی کو دیکھتا ہے جو دریا میں اور سمندر کے پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک ان کا رزق تلاش کرو اور یہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ زمین میں ڈیفرنٹ چیز ملا کر پہاڑ بنایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کانپنے لگے، اور اللہ نے
ندی اور قدرتی راستے بھی بنا دیے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راستہ پا سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ چیز سے، الگ الگ میٹیریل سے پہاڑ بنائے تاکہ زمین شیک نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ ندی بنائے اور قدرتی راستے بنائے جس سے اپن کو راستہ منزل جانے میں آسانی ہو۔ بلکہ آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دن میں راستہ ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے اس کے سائنس بنائے اور رات میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے پاتے ہیں۔ آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اتنا پیدا کر کے بھی اسے برباد اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر کیا اللہ تعالیٰ جو چیزیں پیدا کرے اس کے برابر یہ بتا ہے کیا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرے، جس کو اللہ گھڑ لیے؟ تو پوچھے اللہ تعالیٰ۔ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں تم نہیں گن سکو گے، بے شک اللہ نہایت مہربان اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم دکھاتے ہو۔ آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو مشرک لوگ جو بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے، جس کی اللہ پوجا کرتے، اللہ کس کو بھی پیدا نہیں کرے بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان لوگ کو پیدا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔